آپ نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں نہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کا پرسیپشن یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے بھی ساتھ ہیں اور پی ڈی ایم کے بھی ساتھ ہیں۔ ہم ایک مضبوط طاقتور فوج کے حامی ہیں۔ ہمارا ایک کلیئر موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ امریکہ ایک ملک ہے، اس ملک کے عوام کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے۔ جو سلوگن ہے آپ کا حل صرف جماعت اسلامی، وہ کراچی میں تو لوگوں نے بائے کیا، کیا یہ ریپلیکیٹ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے؟ کراچی کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جماعت اسلامی ہے، تو اس لیے یہ سوچ غلط ہے کہ یہاں یہ ہے اور یہاں یہ ہے۔ یعنی اس وقت صدر پاکستان، وزیر اعظم اور آپ چائے کے ایک پیالی پر ایک ہی طرح کا ٹیکس دیتے ہیں۔ اب آپ کے نیب ہے 59 کروڑ سے کم ہو تو اس پر ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتے۔ وہ تو اب قانون بھی بن گیا نا، یہ قانون بن گیا جی۔ آپ کا میں نے کلپ دیکھا آپ کی بیٹی کے ساتھ، اور آپ کی بیٹی نے شکایت کی کہ بابا گھر پہ وقت نہیں دیتے، بابا تقریبات میں شرکت نہیں کرتے۔ میری بیٹی کی شکایت بالکل بجا ہے، میں آپ کے پروگرام کے ذریعے معذرت بھی کرتا ہوں۔ بی اے کے ڈگری کا ایک اٹیسٹڈ پروٹوسٹیٹ تھا، اسی کی بنیاد پر مجھے امیدوار کنسیڈر کیا، ورنہ اگر وہ کاغذ کا ٹکڑا نہ ہوتا تو شاید میں امیدوار بھی نہیں بن سکتا۔ بینکنگ کے اس موجودہ سسٹم کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، این بنوک این فکر چالاک یہود تا نور حق از بندہ آدم ربود۔ کراچی یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، ہر جگہ لوگ جماعت پر اعتماد کرتے تھے، اسلامی جمعیت طلبہ پر اعتماد کرتے تھے۔ یہیں بچیاں جھوم جھوم کر جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کے سلوگن کے ساتھ چلتے تھے، ان کو روکتے نہیں تھے آپ۔ تو ابھی مردم شماری ہوئی، کہیں آبادی میں بہت زیادہ اضافہ اور کہیں آبادی میں بلوچستان بڑھ گیا، تو یعنی یہ کوشچن ہے کہ کیا وہاں کے لوگ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اور یہاں کے لوگ بچے پیدا نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے نظام میں وی آئی پی تعلیمی اداروں میں طالب علم ہوگا، ہاسپٹل میں بیمار ہوگا، اور عدالتوں میں چیف جسٹس نہیں ہوگا بلکہ مظلوم ہوگا۔ یہ چیزیں تو پچھلے انتخابی منشور میں بھی ہوں گی، اس سے پہلے بھی ہوں گی، لوگوں نے شاید یہ نیریٹو بائی نہیں کیا۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 3-4 سالوں میں پاکستان کوئی خوراک کی چیز باہر سے درآمد نہیں کرے گا۔ اور اقبال نے فرمایا کہ تاتہ و بالا نہ گردد این نظام، دانش و تہذیب سودائے خام، کہ اگر آپ نے اس نظام کو ختم نہیں کیا، دین اور دانش اور تہذیب جو ہے یہ سودائے خام ہے۔ نظام کے ساتھ چلنا آسان کام ہے، نظام کے خلاف لڑنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ ہمارے پیش نظر صرف نعرے نہیں ہیں، ہم اس پورے نظام کو ری بلڈ کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسد اجاز پوڈ کاسٹ، اور آج میرے ساتھ مہمان ہیں سراج الحق صاحب، جو کہ امیر ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ سینیٹر رہے ایک عرصے تک، اور آپ کے بارے میں عدالت نے ریمارکس دیے کہ 62-63 امانت اور دیانت پر اگر کوئی ایک بندہ پارلیمنٹ میں رہ جائے تو وہ سراج الحق ہوگا اور باقی سب فارغ ہو جائیں گے۔ اس پرسیپشن کو اچیو کرنے کے لیے زندگی بھر آپ نے کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پرسیپشن میرا نہیں ہے، یہ میری جماعت کا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پرسیپشن کے حصول کے لیے جماعت اسلامی نے 75 سال جدوجہد کی ہے، اس سے بھی زیادہ۔ اور یہ جو اعزاز سپریم کورٹ نے دیا ہے یا جو اعتراف کیا ہے، یہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے، یہ میرے ان تمام کارکنان کے لیے ہے جن کے نام آپ جانتے ہیں یا جن کے نام آپ نہیں جانتے ہیں۔ گمنام سپاہی، گمنام سپاہی ہے۔ تو اس لیے یہ اگر تمغہ بھی ہے، اعزاز بھی ہے، تو یہ میں اپنے ان تمام کارکنان کے نام کرتا ہوں جنہوں نے جماعت اسلامی کے لیے اعزاز کمایا ہے۔ لیکن جس وقت سپریم کورٹ کے جج نے یہ کہا، اس وقت یہ چیف جسٹس کوسا صاحب تھے، تو سامنے پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈرز موجود تھے، مسلم لیگ کے لیڈرز موجود تھے، پی ٹی آئی کے خود عمران خان صاحب موجود تھے، اور روسٹر پر کھڑے تھے، بات کر رہے تھے ذرا زور سے۔ اس لمحے انہوں نے کہا کہ اتنے زور سے نہ بولو، اگر کہیں صحیح حساب کتاب ہوا 62-63 کے مطابق تو پھر یہ صرف جماعت اسلامی والا بچ جائے گا۔ اور وہ خبر پھر بنی اور ہر میڈیا نے اس کو کور کیا۔ لیکن میرے ساتھ میری وزارت میں جو سیکرٹری تھے، ان کا نام بھی میں لے لوں تو اچھی بات ہے، خلیل نام تھا اور ایک حبیب رسول نام۔ تو مجھے اس نے بتایا کہ میری اہلیہ خبریں سن رہی تھیں، جب یہ بات آئی تو فوراً نماز پہ کھڑی ہو گئی اور انہوں نے 2 رکعت نوافل پڑھے۔ اچھا۔ اور مجھے کہا کہ یعنی اپنے شوہر کو کہا کہ آپ سراج الحق کے ساتھ سیکرٹری تھے، آپ نے اس کو فروخت نہیں کیا، آپ نے اس کو بلیک میل نہیں کیا، آپ نے اس کے ساتھ کوئی بددیانتی نہیں کی، تبھی تو آج یہ مرتبہ اور مقام جماعت کو ملی ہے۔
ورنہ جو وزراء ہوتے ہیں ظاہر ہے سیکرٹری اس کے نام پر کیا کیا کرتے ہیں. صحیح. تو اس لیے اس کے خلیل نے بتایا کہ اس کی اہلیہ نے ان کو شاباش دی اپنے شوہر کو کہ آپ نے دیانتداری سے ان کے ساتھ کام کیا. صحیح. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ رو رہی تھی زیادہ خوشی کی وجہ سے, لیکن شاباش وہ اپنے شوہر کو دے رہی تھی. صحیح. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شاباش میں ان تمام کارکنان کو دے رہا ہوں جنہوں نے جماعت میں کام کر کے اپنی دیانت اور اپنے پاک دامنی کا ثبوت دیا ہے. صحیح. سراج صاحب, آپ کے حوالے سے ایک پرسیپشن یا آپ کی ایک فگر ایسی ہے کہ لوگ آپ کو ایک مذہبی لیڈر کے طور پہ دیکھتے ہیں, حالانکہ آپ نے بتایا جس طرح آپ فائنانس منسٹر بھی رہے اور ساری چیزیں. تھوڑا سا اگر ہم ریوائنڈ کریں آپ کے کیریئر کے اوپر, تو آپ کے پاس اصلی ڈگریاں کس کس چیز کی ہیں؟ دیکھیے یہ جو اصلی میں نے اس لیے کہا ہے کہ ڈگری جعلی بھی ہوتی ہے اور ڈگری ہونی چاہیے. ڈگریوں کا تو جو تسلسل ہے نا جی, یہ بھی استعماری دنیا کا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو نہیں مانتے کہ کاغذ کو فروخت کرو, کاغذ کو خرید لو. اصل ڈگری وہی ہے کہ جو انسان کے کردار میں, اخلاق میں, معاملات میں انقلاب کا, تبدیلی کا ذریعہ ہو. یہی وجہ ہے کہ جتنے ہماری تاریخ میں بڑے لوگ ہیں ان کے پاس ڈگریوں کا کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. امام غزالی کے ساتھ ڈگری, اور امام ابو حنیفہ کے ساتھ ڈگری, اور امام مالک کے ساتھ ڈگری. یہ ضرور ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں پڑھا ہے, کن کن اساتذہ نے پڑھا ہے. تو ہمارے اساتذہ بھی دو طرح کے ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ جو اسکول, کالج, یونیورسٹیوں میں میسر تھے, اور ایک وہ جو ماں اور اس کے بعد گاؤں کی مسجد, جی جی جی, اپنے بستی کا حجرہ, اور اس سے آگے بڑھ کر اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظمین اور جماعت اسلامی کے مقررین اور مربین کی صورت میں میسر تھے. اب پرانی کتابوں کو دیکھیں نا, ان تمام لوگوں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے پڑھا کہاں سے ہیں, کن کن اساتذہ سے پڑھا ہے. تو اگر آپ امام بخاری کو دیکھیں تو ان کے اساتذہ کو یاد کیا جاتا ہے, آپ امام شافعی کو دیکھیں تو ان کے اساتذہ کو دیا صحیح بات ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خود کہا کہ ڈگری جعلی بھی ہے, ڈگری اصلی بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز سچ کاغذ کے اس ٹکڑے کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن بہرحال پنجاب یونیورسٹی میں ہم نے ایم اے ایجوکیشن کیا, اور اس طرح پشاور یونیورسٹی میں ہم نے بی ایڈ کیا, خیبر اللہ کالج میں بھی ہم نے پڑھا, اور اس کے ساتھ بہت سارے اور ادارے ہیں چھوٹے بڑے. ابتدا میں اپنے دینی مدرسے میں بھی ہمیں پڑھنے کا موقع ملا. لیکن آپ نے ڈگری کی بات کی تو مشرف کے زمانے میں یہ جو پابندی لگی تھی کاغذات جمع کرنے ہوتے تھے, اور کاغذات کے بغیر آپ امیدوار نہیں بن سکتے. تو اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ کوئی ڈگری نہیں ہے, نہ بی اے کا, نہ ایم اے کا, نہ ایم اے ایجوکیشن کا, نہ میٹرک کا, کوئی چیز ٹھیک ہے میں نے ساتھ نہیں رکھی تھی. اس لیے کہ اس تحریک نے مجھے ان چیزوں سے بالکل بے نیاز کیا تھا. پھر میرے ایک دوست تھا, ان کے ساتھ میرے بی اے کے ڈگری کا ایک اٹیسٹڈ فوٹوسٹیٹ تھا. اچھا. تو وہ کہیں سے ملا تو اس کو میں نے جج کے سامنے رکھا. ٹھیک ہے. کہ اسی کی بنیاد پر مجھے وہ بنایا, یعنی مجھے امیدوار کنسیڈر کیا, ورنہ اگر وہ کاغذ کا ٹکڑا نہ ہوتا تو شاید میں امیدوار بھی نہیں بن سکتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں کاغذات بکتے ہیں اور کاغذات لوگ خریدتے ہیں, لیکن ہمارا جو طویل تاریخ ہے اس میں کاغذات کی بجائے لوگوں کا کردار ہے. صحیح صحیح. اچھا سراج صاحب, ابھی پچھلے دنوں میں آپ لوگوں نے اپنا ایک الیکشن مینیفیسٹو, انتخابی منشور لوگوں کے سامنے لے کر آیا کہ 2023 کے اندر ہمارا یہ منشور ہوگا. اچھا, مینیفیسٹو بڑا ایک روایتی ایک ڈاکیومنٹ سمجھا جاتا ہے کہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ بھی مسئلہ حل کر دیں گے, یہ بھی مسئلہ. اس وقت ایٹ پریزنٹ پاکستان کا سب سے بڑا جو مسئلہ سب کے لیے جو فیس ہو رہا ہے وہ ہے اکنامک کرائسس. ڈیفالٹ کرنے والا ہے, جتنے پیسے آئی ایم ایف سے ملیں گے نہیں ملیں گے تو سارے قرضے میں چلے جائیں گے. لوگ اس طرح کی فضا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار جتنا جلد از جلد یہاں سے نکل جاؤ. نوجوانوں کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کی جماعت کے پاس کیا ایسی ٹیم موجود ہے جو کہ ان چیزوں کو ایڈریس کرتی ہے, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمارے پاس یہ ٹیم ہے اور ہم اس کو ڈیلیور کریں گے؟ یقیناً. اور یہ جو اس وقت معاشی بدحالی ہے یہ بالکل مصنوعی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. ویسے میں آپ کے علم میں لاؤں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے نا مدینہ منورہ
ہجرت کی، پہلا کام اس نے یہی کیا کہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور دوسرا کام یہ فرمایا اس نے کہ مارکیٹ کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے. اس لیے کہ آج کی طرح اس زمانے میں بھی یہودیوں کا قبضہ تھا معیشت پر، مارکیٹ پر. مدینہ کا تقریباً ہر شخص یہودیوں کا قرض دار تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد بھی رکھی اور اس کے بعد جا کر مارکیٹ کی بنیاد بھی رکھی، اور دعا کی کہ جو ہمارے مارکیٹ سے خرید و فروخت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جگہ دے، اس کا وہاں درجہ بلند ہو. تو اس میں پیغام یہی ہے کہ جو اسلامی نظام ہے وہ صرف مساجد کا نام نہیں ہے. اسلامی نظام مارکیٹ کا بھی نام ہے اور معیشت کی بہتری کا بھی نام ہے. یہ تو ایک ٹھیک ہے، ایک پہلو ہے. یہ میں نے اس لیے کیا کہ جب بھی اسلام یا دین کی بات آتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نماز ہیں اور عبادات ہیں اور حج اور عمرے ہیں اور سزائیں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن ابتدا ہی میں بالکل یہ کلیئر کروں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. تو ایک روحانی وجود کے لیے یا اس کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عبادات کا ایک نظام دیا ہے، اور انسان کی جسمانی نشوونما اور ترقی اور استحکام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں اس حکم کے ساتھ کہ وَلَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہاں جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی کے لیے ہے. اب جماعت اسلامی کا جو منشور ہے وہ ایک جدید اسلامی ریاست ہے. ظاہر ہے آپ اگر معاشی طور پر آزاد نہیں ہیں تو آپ ایک حقیقی آزاد زندگی نہیں گزار سکتے ہیں. جماعت اسلامی کے ساتھ ایک پورا معاشی ایجنڈا ہے. اس کا ایک تو بنیادی چیز یہی ہے کہ جس طرح قرآن کا ایک معاشی اصول ہے کہ کیلا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو. ٹھیک ہے. سرکولیشن آف منی پر ہمارا دین یقین رکھتا ہے. اس وقت 2% لوگوں نے 98% لوگوں کے وسائل پر قبضہ کیا ہے. اس وقت 51% زمین پر پاکستان میں 5% لوگوں کا قبضہ ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ سرکولیشن آف منی ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت سودی نظام ہے اور یہ گزشتہ 75 سالوں سے. جماعت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم سودی نظام کو ختم کریں گے، اس لیے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہم معاشی بہتری قائم نہیں کر سکتے. ویسے 1931 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا بینکنگ کے اس موجودہ سسٹم کے بارے میں کہ یہ ایک یہودی سازش ہے اور اس کے ہوتے ہوئے کبھی بھی پاکستان اس وقت نہیں تھا، لیکن انسان ترقی نہیں کر سکتا. ان کے الفاظ ہیں کہ این بنوک، یہ بنوک بینک کا جمع ہے، ٹھیک ہے، این بنوک این فکر چالاکی یہود تا نور حق از بندے آدم ربود، کہ یہ جو بینکوں کا نظام ہے یہ چالاک یہودیوں کی سازش ہے تاکہ انسان کی سینے سے نور کا خاتمہ ہو. اور اقبال نے فرمایا کہ تاتہ و بالا نہ گردد این نظام دانش و تہذیب سودائے خام، کہ اگر آپ نے اس نظام کو ختم نہیں کیا تو دین اور دانش اور تہذیب جو ہے یہ سودائے خام ہے. تو جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ہمیں نئے سودی نظام کو ختم کرنا ہے اور اس کی جگہ اسلام کا معاشی نظام نافذ کرنا ہے. لیکن سراج صاحب یہ چیزیں تو آپ لوگ پچھلے انتخابی منشور میں بھی ہوں گی، اس سے پہلے بھی ہوں گی، اور لوگوں نے شاید یہ نیریٹو بائی نہیں کیا. بائی انہوں نے یہ کیا کہ ہم آئیں گے 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی، لٹکا دیں گے سب کو، اور ہم آئیں گے تو بالکل گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیں گے. وہ بائی کیا لوگوں نے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو آپ نے ساری بھی باتیں کی ہیں یہ لوگوں کی سمجھ میں فوراً آنے والی نہیں ہے؟ تو کیا اس پورے نیریٹو کی ری برانڈنگ کی ضرورت ہے جماعت اسلامی کو، کہ لوگوں کو سمجھ آنے والی بات کوٹ کر پائیں کہ جی یہ ہوگا تو جماعت اسلامی شاید کچھ سکسیسفل؟ دیکھیے اسد، یہ ساری چیزیں ہمارے منشور میں موجود ہے. ٹھیک ہے. میں بنیادی باتیں آپ کو فیلر بتاتا ہوں. جی ٹھیک ہے. کہ غیر سودی نظام، سودی نظام کا خاتمہ، سرکولیشن آف منی. تیسری بات یہ ہے کہ غیر ترقیاتی اخراجات کا خاتمہ. اب دیکھیے آپ کا ایک گورنر 800 کنال گھر میں رہتا ہے، آپ کا ایک ڈی پی او، ڈپٹی کمشنر، اور یہ کوئی ایک نہیں ہے. تو یہ تو انگریز کے دور میں تو جائز تھا، اس نے پاکستان پر، ہندوستان پر قبضہ کیا تھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. وہ فاتح تھا، یہاں کے لوگ مفتوح تھے، وہ بادشاہ تھا، یہاں کے لوگ غلام تھے. لیکن اب تو ہم سب ایک جیسے ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، انہیں ایک ہی طرح کا ٹیکس آپ دیتے ہیں.
یعنی اس وقت صدر پاکستان، وزیر اعظم اور آپ چائے کے ایک پیالی پر ایک ہی طرح کا ٹیکس دیتے ہیں، ظاہر ہے. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ پھر غیر ترقیاتی اخراجات ختم کر لیں. ہمارا اپنا اندازہ یہی ہے کہ غیر ترقیاتی اخراجات اگر ہم کنٹرول کریں تو ہم ایک فری ایجوکیشن دے سکتے ہیں اپنے ملک کے عوام کو. اسی طرح اگر ہم طے کر لیں کہ 10 مرلے سے زیادہ گھر میں کوئی سیکرٹری نہیں رہے گا تو آپ کو اتنی زمین ملے گی، بنے بنائے عمارات مل سکتی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے آپ کو مزید بلڈنگ پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس طرح ہم نے طے کیا ہے کہ ایک جدید اسلامی ریاست کے خاطر ہم مسجد کو بھی یعنی عبادات کے علاوہ تعلیم کا اور رفع عامہ کا مرکز بنائیں گے. ٹھیک ہے. ہر مسجد کے ساتھ، بلکہ یہ عدالتی نظام کا بھی مرکز ہوگا. اس طرح مدینہ منورہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی ادھر ہی بیٹھتے تھے، جج ادھر ہی بیٹھتے تھے. تو یہ بہت عظیم شان بلڈنگ ہے، لیکن یہ بس آدھا گھنٹہ استعمال ہوتا ہے، پھر بند ہوتا ہے، پھر آدھا گھنٹہ استعمال ہوتا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ یہ 24 گھنٹے اس عمارت کا استعمال ہو. اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ اتنا پیسہ بچے گا کہ وہ پیسہ بچا کر آپ اس کو ایک ویلفیئر اسلامی ریاست بنانے پر خرچ کریں گے. تو ہماری اس منشور میں معیشت کو بہتر بنانا ہے، تعلیم کو عام کرنا ہے، ہر شہری کو صحت کے سہولیات دینا ہے، اور ریاست اور حکومت مظلوم کا وکیل بننا ہے. صحیح. اس طرح VIP کلچر کا خاتمہ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نظام میں VIP تعلیمی اداروں میں طالب علم ہوگا، ہاسپٹل میں بیمار ہوگا، اور عدالتوں میں چیف جسٹس نہیں ہوگا بلکہ مظلوم ہوگا. اس مظلوم کی وجہ سے آپ تنخواہ لیتے ہیں. تو ہمارے پیش نظر صرف نعرے نہیں ہیں یا ایک دیوار پر صرف پینٹنگ نہیں ہے. ہم اس پورے نظام کو ری بلڈ کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے میں پھر آپ کو کہوں گا کہ پاکستان میں نہ وسائل کی کمی ہے، نہ پیسے کی کمی ہے. آلریڈی آپ دیکھیں نا، یہ تو ساری دنیا بھی کہتی ہے کہ ہمارا جو پیسہ ہے اس وقت ڈاکومنٹڈ ہے ہی نہیں. صرف 35% وہ پیسہ ہے جو بینکوں میں ہے یا ڈاکومنٹڈ ہے، باقی تو سارا پیسہ اس لیے کہ لوگ حکومت پر اعتماد نہیں کرتے ہیں، شو نہیں کرتے ہیں کہ میرے ساتھ اتنا پیسہ ہے. اور جیسے ہی آپ کو آپ کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو اگلے دن 12 ادارے آپ کے پیچھے لگیں گے کہ پیسہ کیا ہے، کیسے کمایا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے خزانے کے لیے لینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ایک بارگین کرے، مکمکاؤ کرے اور اس کو راضی کرے. تو یہی وجہ ہے کہ ایک سیکرٹری کے گھر سے بلکہ پانی کی ٹینکی سے 68 کروڑ روپے برآمد ہوتے ہیں. اب آپ کے نیب ہے وہ 59 کروڑ سے کم ہو تو اس پر ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں. وہ تو قانون بھی بن گیا نا، قانون بن گیا جی. اس لیے میں بھی نیب کے دفتر گیا، انہوں نے کہا کہ ہم اب آرام کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس لیے کہ 50 کروڑ تک تو جائز ہو گیا ہے غبن. تو یہ جو ہمارا منشور ہے یہ بنیادی طور پر پاکستان کو ایک جدید اسلامی ریاست بنانے کے لیے ایک انقلابی منشور ہے. یہ کاغذ پر کچھ الفاظ نہیں ہے یا نیک خواہشات نہیں ہے. پھر ہر کام، اگر میں نے کہا نا کہ ہم تعلیم عام کریں گے اور ہر بچے کو ریاست تعلیم دے گی تو اس کے لیے پھر ہمارے ساتھ ایک ہوم ورک موجود ہے. اگر ہم زراعت کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اس کے پیچھے ایک بڑا کام کیا ہے. اگر ہم صحت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا، لیکن ظاہر ہے ایک منشور کے 2 3 4 ورقہ میں پورا تو آپ نہیں دے سکتے ہیں. تو بڑی بڑی چیزیں اور موٹی موٹی چیزیں تو موجود ہیں، لیکن باقی ہر ایک کے پش پہ ایک بڑا پروگرام ہے. سر لیکن یہ نظر نہیں آتا نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ نے ابھی بتا دیا اور یہ یہیں تک رہے گا، لیکن عام عوام کو یہ کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کے پاس اتنا زبردست پلان ہے؟ کیونکہ یہ پلان تقریباً وہی ہے جس پلان کے اوپر بینک کر کے پچھلی حکومت بنی. انفارچونیٹلی وہ فیل ہو گئے اور وہ نہیں ڈیلیور کر سکے. لیکن یہ بات، یہ نیریٹو تو عوام تک نہیں پہنچ پا رہا. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، لوگ آپ کی بات ایکسیپٹ نہیں کرتے یا آپ کے لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنے میں کچھ کمی رہ جاتی ہے؟ یہ جو انقلابی منشور ہم نے بنا یہ تقریباً کوئی 25 دن ہو گئے ہیں کہ یہ ہم نے ڈسپلے کیا ہے لاہور میں. ٹھیک ہے. اور اس پر تقریباً کوئی 18-20 لوگوں نے تو کالم لکھے ہیں. ٹھیک ہے. اور بڑے بڑے اس پہ اداریے لکھے گئے ہیں. لیکن ملک میں اتنے بڑے
واقعات ہو جاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمارا ایک پروگرام تھا کہ لاہور کے بعد کراچی میں، ملتان میں، پشاور میں ہم کو باقاعدہ ڈسپلے کریں گے اور ہم یہاں کے انٹیلیجنشیا کو بلا لیں گے، پھر مارکیٹنگ کریں گے. لیکن جیسا ہی یہ الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس پر کام کریں گے تاکہ ہر پاکستانی کو ہم اپنا یہ انقلابی پیغام پہنچا دیں. صحیح. اچھا سر، ایک بتائیں، ابھی آپ کا ایک نیریٹو یہ ہے کہ آپ نہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں نہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، مطلب جو بھی ابھی پچھلا 1.5 سال گزرا یا اس سے بھی پہلے، بلکہ حکومت بننے کے بعد ہی. لیکن آپ کا پرسیپشن یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے بھی ساتھ ہیں اور پی ڈی ایم کے بھی ساتھ ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ پرسیپشن کیوں بنتا ہے؟ کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ نہیں ہے، سوال آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یاد ہو، ایک زمانے میں روم ایک طاقت تھے اور کسریٰ بھی. ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست اس نے قائم کی، تو لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کس کے ساتھ ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ساتھ دینا تھا یا روم کا یا اس کے مقابلے میں ایرانی شہنشاہیت کا. خیر پرانی بات، کل کی بات ہے کہ جب لوگ ہم پر اعتراض کرتے تھے کہ اگر آپ روس کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر امریکی ایجنٹ ہے، اگر آپ امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ روس کے ایجنٹ ہیں. لیکن اس وقت بھی ہمارا بیانیہ بالکل اپنا تھا کہ ہم نہ روس کے ساتھ ہیں نہ امریکہ کے ساتھ ہیں، ہم اسلام کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ. آج کے زمانے میں بھی یہی لوگ پوچھتے تھے کہ آپ پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اگر پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کا ہمدرد ہے. اگر آپ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے تو آپ پی ڈی ایم کے ہمدرد ہیں. تو ہم یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں ہے دونوں ایک، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، مقابلہ تو ان کا اور ہمارا ہے. یہ دونوں اس پرانے اسٹیٹس کو کے فیسیلیٹیٹر ہے، یہ اس گندہ نظام کے رکھوالے ہیں، اور ان کا جھگڑا اسی پر ہے کہ مجھے موقع ملے تاکہ میں اس نظام کی حفاظت کروں. باقی اگر آپ گزشتہ 1-2 سال کی کارروائی دیکھ لیں پی ڈی ایم کا اور پی ٹی آئی کا، تمام چیزوں پر اس کا اتفاق ہوتا ہے. مثلاً یہاں ٹرانسجنڈر کا ایک قانون آیا، صرف جماعت اسلامی نے مخالفت کی، یہ دونوں اس پر متفق تھے. آپ نے دیکھا کہ ہمارا اسٹیٹ بینک، اس کو ایک خود مختار ادارہ بنایا گیا اور پاکستان کی حاکمیت ایک لحاظ سے اس پر ختم کی گئی، اور آئی ایم ایف کا ایک کارندہ مصر سے اٹھا کر اس کا انچارج بھی بنایا گیا. دونوں نے ساتھ دیا. آپ کے ڈاکٹر عافیہ ہماری بہن، امریکہ کے کس نے اس پر احتجاج نہیں کیا؟ زرداری صاحب بھی گئے، شہباز شریف بھی گئے، نواز شریف بھی گئے، جناب عمران صاحب، یہ سب وہاں گئے ہیں. ایک نے بھی وہاں جا کر ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا. اچھا، جو فارن پالیسی ہے، ایک نے ریمنڈ ڈیوس حوالہ کیا، حالانکہ دن کے روشنی میں اس نے 3 آدمی قتل کیے، آپ نے کیسے اس کو حوالہ کیا؟ دوسرے نے ابھینندن حوالہ کیا. حال یہ ہے کہ اس نے پاکستان پر حملہ کیا، وہ کسی پاکستانی سے ہندوستان کی سرزمین سے تو نہیں پکڑے گئے، یہاں پکڑے گئے، حملہ آور تھے لیکن حوالہ کیا. کسی نے یوسف رمزی حوالے کیا، کسی نے ملکان سے حوالہ کیا. تو سب کا ایٹیچیوڈ بالکل ایک ہے. اب دیکھیں سعودی نظام پر یہ سب ایک ہے. ہم وفاقی شرعی عدالت میں گئے سعودی نظام کے خلاف، تو جب پیپل پارٹی کی حکومت تھی تو ان کی طرف سے وکیل آتا تھا سعودی نظام کے دفاع میں. جب مسلم لیگ کی حکومت تھی تو ان کی طرف سے، جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو ان کی طرف سے. اور ظلم یہ کرتے تھے کہ وکیل کو بھی نہیں بدلتے تھے، وکیل وہی رہتا ہے، وہی آتا تھا، وہی پرانے دلائل نئی حکومت کی طرف سے وہ پیش کرتے تھے. اس طرح اگر آپ دیکھ لیں نا کردار کے لحاظ سے، تو پاناما لیکس میں ان سب کے نام موجود ہیں، ان کے لیڈروں کے نام. پنڈورا باکس میں ان سب کے نام موجود ہے، توشہ خانہ میں ان سب کے نام موجود ہے. اب ایک بھائی ایک پارٹی میں، دوسرا بھائی دوسرا پارٹی میں. اس لیے ان کے کردار اور ماضی کو دیکھ کر، ان کے طرز حکمرانی کو دیکھ کر ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم ان دونوں کے مقابلے میں ایک متبادل آپشن ہے. اب دیکھیے آپ کے سن میں 14 سالوں سے پیپل پارٹی کی حکومت ہے، کے پی کے میں 10 سالوں سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے. کیا ان دونوں حکومتوں کے ہاں نظام تعلیم میں فرق ہے؟ نہیں. پٹوار سسٹم میں فرق ہے؟ نہیں. صحت اور ہاسپٹل کے نظام میں فرق ہے؟ نہیں. کرپشن میں نہیں. یعنی کون سی ایسی چیز ہے کہ جو حیدرآباد میں نہیں ہے اور پشاور میں ہے، یا پشاور میں نہیں ہے اور کراچی میں ہے؟ تو یہ سب کے سب ایک
پرانے سٹیٹس کو جس سے قوم نجات چاہتی ہے ان کے فیسیلیٹیٹر ہے. جماعت اسلامی اس لیے ان دونوں کے ساتھ نہیں ہے. البتہ دونوں کے ساتھ ہم کچھ چیزوں پہ رابطے میں ہیں، وہ یہ کہ ایک شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے تاریخ کا تعین ہو، اس لیے کہ کسی ایک پارٹی کی مرضی پر نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر جو بھی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں ان کے مرضی سے تاریخ کا تعین ہو. اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی رابطہ ہو، ان کے ساتھ بھی رابطہ ہو، اس لیے کہ ایک گاڑی ہے، ہم سب اسی گاڑی میں بیٹھے ہیں. تو اگر یہ پنکچر ہو جاتا ہے اور راستے میں رک جاتی ہے تو نہ الیکشن ہوں گے، نہ کوئی تبدیلی آئے گی. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت اور الیکشن کی گاڑی آگے بڑھے. سر آپ نے اتنی ساری چیزیں جو گنوائیں، اب آپ کی تو لڑائی پھر اور مزید بڑھ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ آئے تو ہمیں گھر بھی چھوڑنے پڑ جائیں گے، ہمیں گھر چھوٹے بھی کرنے پڑ جائیں گے. سرکاری ملازمین اور بیوروکریسی اور فوج کی بات کر رہا ہوں میں. تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی آپ بگاڑ رہے ہیں، امریکہ کی بکس میں آپ ویسے ہی اچھے نہیں ہیں. تو یہ دو انگریڈینٹس کسی کے ساتھ لگے ہوں تو شاید آسان ہوتا ہے حکومت بنانا. ان دو انگریڈینٹس کے علاوہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ آپ 2023 کے اندر حکومت بنا پائیں گے؟ دیکھیں، یہ جو دنیا ہے نا، یہ امریکہ کا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے. قل اللہم مالک الملک، بادشاہ تو ہی ہے، ہم نے مانا ہے. تو امریکہ تو خود شکست سے دو چار ہے. افغانستان میں وہ شکست سے دو چار نہیں ہوا، ویتنام میں شکست سے دو چار نہیں ہوا. اس لیے یہ جو ایک سوچ ہے کہ امریکہ کے غلامی کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اس سوچ ہی کے خلاف ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایک ملک ہے، اس ملک کے عوام کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے، اس ملک کے حکمرانوں کے غلط فیصلوں سے ہمارا اختلاف ہے. کیوں انہوں نے فلسطین میں یہودیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہاں قتل عام ہے. وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے کشمیر پر قبضہ کیا ہے. انہوں نے اپنی افواج کو کیوں افغانستان میں داخل کیا اور وہاں قتل عام اس نے کیا. ہم اس کے پالیسیوں کے خلاف ہیں. لیکن امریکی عوام اس دنیا کے باسی ہے، اس کے ساتھ بہت ساری چیزوں پر مکالمہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہمیں غلام سمجھو، نہ ہم آپ کو آقا سمجھتے ہیں. لیکن یہ تو آئیڈیل بات ہے نا. بات تو یہ ہے نا کہ خان صاحب نے بھی امریکی غلامی نامنظور کیا اور اس کے بعد اس سے وہ ریٹریٹ ہوئے اور پھر اب وہ رابطے بھی بحال کر رہے ہیں، لابنگ فرمز بھی ہائر ہو رہی ہیں تاکہ دوبارہ کسی طرح وہ ان رہیں گیم میں، ورنہ تو گیم سے آؤٹ ہو جائیں گے. تو کیا آپ گیم سے آؤٹ باقی نہیں؟ رہی بات آپ کے اسٹیبلشمنٹ کا، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ اگر نام ہے ہماری فوج کا تو ہم ایک مضبوط اور طاقتور فوج کے حامی ہیں، اسلحے کے لحاظ سے، ٹریننگ اور تربیت کے لحاظ سے. اس لیے کہ ہمیں ایک 8 گنا بڑی دشمن کا سامنا ہے ہندوستان کا. تو ویسے بھی اللہ کا حکم ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا آپ سے ہو سکے دشمن کے مقابلے میں طاقت جمع کرو. لیکن ہر جرنل جو ہے وہ ایک حلف اٹھاتے ہیں آئین کے مطابق کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. تو ہمارا ایک کلیئر موقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، سپریم کورٹ کو غیر جانبدار رہنا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو غیر جانبدار رہنا چاہیے. اس میں ان کی عزت ہے. آج اگر ہر کوئی ان تمام اداروں پہ بات کرتے ہیں تو اس لیے کہ کبھی وہ ایک کا ساتھ دیتے ہیں، کبھی دوسرا، اور ان تجربات کی وجہ سے خود ان کو بڑا نقصان ہوا ہے. اس لیے میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے عوام کو ہم یکسو کر سکیں کہ تمہاری بلائی، کامیابی، عزت، کامرانی اور دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں کامیابی اللہ کے دین میں ہے، اور اللہ کے دین پر یکسو ہو جاؤ، اور پاکستان میں جماعت اسلامی اس دین کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اس کے نشان ترازو پر ٹپا لگاؤ. عوام نے ساتھ دیا تو یہ لوگ انشاءاللہ ہمارے راستہ نہیں روکیں گے. کیوں روکیں گے؟ وہ بھی اس معاشرے اور اس سوسائٹی کے لوگ ہیں. کسی کا چچا ہے، کسی کا ماموں ہے. تو اگر ہم نے معاشرے کو اپنے ساتھ ملانے میں ہمیں کامیابی ہوئی تو انشاءاللہ یہ لوگ ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. اچھا، یہ جو آپ نے بھی کہا ترازو اور ایک نیریٹو جو آپ نے دیا کہ سب کے لیے سب کا بھلا ہوگا، تو جو سلوگن ہے آپ کا حل صرف جماعت اسلامی، وہ کراچی میں تو لوگوں نے بائے کیا، اور اس کی شاید بہت ساری وجوہات کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ ایک ری برانڈڈ ایک جماعت اسلامی، ایک گڈ لکنگ جماعت اسلامی، ایک سمجھے ریلیٹیبل جماعت اسلامی آئی. تو کیا یہ کراچی کا جو تجربہ ہے، کیا یہ ریپلیکیٹ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے، یا باقی پاکستان کے ڈائنامکس الگ ہیں، وہ ویسے ہی چلتا رہے گا اور کراچی جو کامیابی ہے نا، یہ پہلی بار کراچی میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں 2 بار، 3 بار میئر رہے ہیں کراچی 3 بار رہے ہیں. جی، بلکہ یہاں 70 میں بھی، جی 70 کے الیکشن میں بھی جماعت اسلامی کو بڑی اچھی کامیابی ملی ہے. آج اگر آپ کے
پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پروفیسر غفور صاحب کی تصویر لگی ہے، آئین پاکستان کے آئین پاکستان بنانے والوں میں شامل ہیں، تو وہ کراچی ہی سے تھے۔ تو اسی طرح ملک کے باقی علاقوں میں بھی ہمیں کامیابی ملی ہے، یعنی آپ کے چترال میں، آپ کے بنیر میں، آپ کے دیر میں، ریسنٹ پاسٹ کے اندر تو نہیں میں ملی۔ عرض کروں کہ کراچی میں کامیابی ملی تھی، اور 70 میں دیر میں کامیابی ملے گی۔ ڈیرہ غازی خان میں ڈاکٹر نذیر شہید کامیاب ہو، بعد میں شہید کیے گئے، وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جماعت اسلامی پر لوگوں نے اعتماد نہیں کیا، ہمیشہ گزشتہ MMA کے دورانیے میں ہمارے بڑی تعداد میں MNAs موجود تھے، MPs موجود تھے، لیکن گزشتہ الیکشن چونکہ ایک مینجمنٹ کے تحت کیے گئے، اس لیے جہاں جماعت اسلامی کا ہوڑ بھی تھا تو وہاں بھی ایک سازش کی تحت جماعت اسلامی کو اپنی کامیابی سے محروم کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں، اور یہی ہماری کوشش ہے، کہ اگر ملک میں آزادانہ الیکشن ہوتا ہے اور یہ الیکشن کمیشن اور یہ اسٹیبلشمنٹ کسی ایک پلڑے میں اپنا وزن نہیں ڈالتا ہے، میں اسی کے لیے کوشش کرتا ہوں، تو آئندہ الیکشن میں جماعت اسلامی بہت اچھی کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ تو یہ ریپلیکیٹ ہونے جا رہا ہے کراچی والا جو حل صرف جماعت اسلامی کا ایکسیپٹنس ہے، پاکستان بھی ایکسیپٹ کرے گا اس کو؟ دیکھیے، یہ کراچی کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ جماعت اسلامی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ چترال، تو چترال جماعت اسلامی نہیں ہے، گوادر جماعت اسلامی نہیں ہے، تو اس لیے یہ سوچ غلط ہے کہ یہاں یہ ہے اور یہاں یہ ہے۔ اس طرح ملک کو تقسیم کرنا یا جماعت اسلامی کو تقسیم کرنا یہ جماعت کے فائدے میں نہیں ہے۔ جہاں جو بھی کامیابی ملتی ہے وہ جماعت اسلامی ہی کی کامیابی ہے، اور میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب بھی ایک آزادانہ ماحول میں الیکشن ہوتا ہے، لوگ جماعت اسلامی پر اعتماد کرتے ہیں۔ ماضی میں کالجز میں الیکشن ہوتے تھے، یونیورسٹیوں میں الیکشن ہوتے تھے، تو آپ نے دیکھا کراچی یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، پشاور یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، ہر جگہ لوگ جماعت پر اعتماد کرتے تھے، اسلامی جمعیت طلبہ پر اعتماد کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ ساری یوتھ تھی، یہی بچیاں، یعنی جھوم جھوم کر جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ کے سلوگن کے ساتھ چلتے تھے، ان کو روکتے نہیں تھے آپ؟ تو میں یہی یقین کرتا ہوں کہ آج بھی اگر مواقع ملتے ہیں عام لوگوں کو اور خاص کر نئی نسل کو، تو وہ ضرور ترازو پر ٹپا لگائیں گے۔ اچھا، آپ نے ابھی یہ بھی بات کی عدالتی نظام کی اور یہ ساری چیزیں، ابھی ایپیسوڈ ہوا کہ عدالت کے احاطے سے خان صاحب کو گرفتار کیا اور پھر پورے ملک کے اندر ریٹیلیشن آئی، اور پھر اب وہ معاملہ عدالت کے اندر ہے۔ لیکن جماعت اسلامی کے ایک سینئر رہنما بلوچستان سے، وہ بھی احاطہ عدالت سے جاتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی جلاؤ گھیراؤ، سڑکوں کو بلاک کرنا، ایجیٹیشن کے جس پہ پریشر پڑے، وہ ہم نہیں دیکھتے۔ تو کیا جماعت اسلامی اس کیس کو نہیں فالو کر رہی صحیح سے، یا جماعت اسلامی اس آپشن پہ نہیں قانونی دائرے کے اندر جنگ لڑ رہی؟ پہلے اصولی بات یہ ہے کہ ہم گراؤ جلاؤ کی سیاست کی قائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ملک کے لیے تباہ کن ہے۔ اگر آپ نے ایک بار یہ طریقہ استعمال کرنا شروع کیا تو یہ پاکستان بھی سوڈان بنے گا، جو کہتے ہیں سری لنکا بن گیا، سری لنکا بن جائے گا، سری لنکا بن جائے گا۔ اس لیے کہ کون سا ایسا لیڈر ہے جو 5-10 ہزار لوگوں کو جمع نہیں کر سکتا ہے؟ صحیح بات ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں تو لوگ عدالتوں کو جلائیں گے نا جی۔ اگر آپ نے عدالتوں کو جلانا شروع کیا تو پھر اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ آپ کے ساتھ 500 مسلح لوگ ہیں، کسی اور کے ساتھ 300 ہے، تو یہ وار لارڈ بن جائیں گے۔ تو اس لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، بعد میں 14 سال جیل کی سزا سنائی گئی۔ کبھی بھی جماعت اسلامی نے یہ طریقے اختیار نہیں کیا، اور باقی لیڈروں کو سزائیں ہوئی ہیں، جیلوں میں پڑے، ہم خود جیلوں میں گئے ہیں، جیلوں میں آنا جانا ایک سیاسی لیڈر کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس لیے جیل سے ڈرنا یا وہاں ایک رات گزار کر اپنے لیے اس کو پھانسی گھاٹ سمجھنا، یہ سیاسی ورکر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جیل جانا ایک افتخار کی بات ہے اگر قوم کے لیے ہے۔ باقی رہی یہ جو گرفتاری کا منظر ہم نے دیکھا ہے، وہ ناشائستہ تھا، وہ صحیح نہیں تھا۔ کیسز اپنی جگہ پر، گرفتاری اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال وہ طریقہ کبھی بھی ہم نے اس کو بھی سپورٹ نہیں کیا۔ ہم عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ سب کے لیے قانون برابر ہو۔ جہاں تک ہدایت الرحمان صاحب کی بات ہے تو عوامی سطح پر اس کی رہائی کے لیے احتجاج ہوئے ہیں، گوادر میں ہوئے ہیں، بلوچستان میں بھی ہوئے ہیں، پورے ملک کے سطح پر ہوئے ہیں۔ ہم سپریم کورٹ گئے ہیں گزشتہ 4 مئی کو، اب دوبارہ بھی جائیں گے، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا۔ لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہی ہوگا نا جی کہ آئندہ اگر کوئی
پارٹی لیڈر پر پولیس ہاتھ ڈالیں گے، اس کے 10,000 کارکنان نکلیں گے اور پولیس کو بھی ماریں گے، عدالتوں کو بھی جلائیں گے. اس کا نتیجہ بالآخر پاکستان کو ہوگا. اب غریب آدمی کو جہاں آپ چاہے دبوچ لے، لیکن اگر وہ VIP ہے تو اس کے گھر میں عدالت لگے، وہ جتنا بھی بڑا جرم کرے، اس پر جتنا بھی بڑا الزام ہو، تو سارا نظام اس کے آگے دس بستہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا نا جی کہ امریکی صدر کے گھر میں پولیس داخل ہو گئی اور 13 گھنٹے اس کی تلاشی لی. اچھا. بائیڈن نے کہا کہ یہ میرا ایک معصومانہ غلطی تھی. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ کے یہی الفاظ ہے کہ آپ میں سے جو کمزور ہے وہ میری عدالت میں طاقتور ہے. وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي. تمہارا کمزور میری عدالت میں طاقتور ہے اور تمہارا طاقتور میری عدالت میں کمزور ہے. اسلام کا یہی اصول ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو گراؤ جلاؤ ہوا ہے اس کو ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں. البتہ گرفتاری کا جو انداز تھا اس پر ہم نے اپنے ریزرویشن کا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. عدالت سب کے لیے یکساں ہوں. اور آج تو یہ شرمناک بات ہے کہ ججز کے بارے میں لوگوں کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی کا اور یہ فلاں پارٹی کا ہے. اگر آپ کا کیس ان کو لگا تو یہ فیصلہ ہوگا، اگر ان کو لگا تو ایسا فیصلہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالتی نظام کے لیے موت ہے. اب اس اعتماد کو کیسے بحال کریں گے، یہ سپریم کورٹ کا اور تمام ججز کا امتحان ہے. صحیح. اچھا سر، یہ بتائیں، آپ امیر جماعت ہیں تو آپ، یہ تو آپ سے ہر کوئی پوچھتا ہے حکومت میں آ گیا تو آپ کیا کریں گے، لیکن آپ بحیثیت امیر جماعت اسلامی کو اگلے 5 سال بعد، 10 سال بعد کہاں دیکھتے ہیں؟ الیکٹورل پالیٹکس کے اندر بھی اور سوسائٹی کے اندر اس کے انفلوئنس کے حوالے سے بھی. ہم نے ایک سالہ منصوبہ بھی بنایا ہے اور ایک 2030 تک منصوبہ بھی بنایا ہے، طویل المیعاد منصوبہ. تو اس میں ہم نے یہی طے کیا ہے کہ ہم اپنے جو انتخابی قوت ہے اس میں اتنا اضافہ کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر حال میں 2028 میں ہم جماعت اسلامی ایک مکمل اقتدار میں آ جائے، اور 2030 میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اتنا ایک تعداد میں اسمبلیوں میں پہنچ جائے کہ ہم عوام کی آواز بن سکے اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پر آئندہ الیکشن کے لیے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکے کہ ہم چلا سکتے ہیں، ہم حکومت کر سکتے ہیں، اور ہم پاکستان کو دنیا کے ایک بہترین اسلامی جدید ترقی یافتہ پاکستان بنا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم نے تقریباً ہر حلقے میں اپنے کینڈیڈیٹس کھڑی کیے ہیں. اچھا، پورے پاکستان میں آپ کے پورے پاکستان میں، یعنی سندھ کے بغیر، اس لیے کہ سندھ میں چونکہ ابھی الیکشن کا اعلان نہیں ہوا ہے، کیونکہ KPK میں اور پنجاب میں الیکشن کا اعلان ہوا ہے، تو ہم نے وہاں ہر حلقے میں اپنے کینڈیڈیٹ کھڑی کیے ہیں، قومی اسمبلی کے لیے بھی اور صوبائی اسمبلی کے لیے بھی. پھر اس وقت پورے ملک میں ہم نے ایک دستک مہم شروع کی ہے، جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہر دروازے پر دستک دیکھ کر ہر انسان کے ساتھ مل کر ان کو یہی پیغام دینا ہے کہ ایک خوشحال پاکستان جس کا آپ حصہ ہے، اس کا واحد ایک راستہ ہے کہ جماعت اسلامی پر اعتماد کرو. روٹی، کپڑا اور مکان کی ضمانت بھی اسلامی نظام ہے، عدل اور انصاف کی ضمانت بھی اسلامی نظام ہے، آپ کے بچوں کے لیے بہترین جاب اور باوقار زندگی، آپ کی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت اور حفاظت کے لیے بھی سیکورٹی کا ایک ضمانت صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے. یہ اوور آل ایک سلوگن ہے نا، اسلامی نظام. لیکن آپ 1 2 3 کوئی ایسی بات مطلب لوگوں کو بتائیں کہ بھائی ہم آ گئے تو ہم نے یہ کر دینا ہے جس سے یہ ہو جائے گا. مطلب سمپل الفاظ کے اندر اتنے بچے تعلیم نہیں حاصل کر رہے، اتنے بچے میل نیوٹریشن سے ہو رہے ہیں، تو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ جو زندگی ہے نا، یہ کسی ایک شعبے کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک وقت میں آپ کو صاف پانی کی ضرورت ہے، دوسرے وقت میں آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، تیسرے وقت میں آپ کو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے، پھر آپ کو آگے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور پھر گرمی میں آپ کو ٹھنڈے ماحول کی ضرورت ہے، پھر سردی میں آپ کو گرم ماحول کی ضرورت ہے. اس لیے ہم فوکس کریں گے سب سے پہلے مرحلے میں اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے. اور معیشت میں یہ ضروری ہے کہ ہم ایگریکلچر کو بہتر بنا لیں، اس لیے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور اس وقت
پاکستان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 79 ملین ہیکٹر زمین موجود ہے. اس میں سے صرف 23 ملین ہیکٹر زمین زیر استعمال ہے, باقی غیر آباد ہے. ان غیر آباد زمینوں کو آباد کرنا اور خاص کر اپنے نوجوانوں کو زمین کا رقبہ, کھاد, ٹریکٹر, بیج اور معلومات مہیا کرنا, اس کے لیے ایک اسپیشل ٹی وی ہم بنائیں گے جس کا کام صرف یہ ہو کہ زراعت میں لوگوں کے رہنمائی کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم 3-4 سالوں میں پاکستان کوئی خوراک کی چیز باہر سے درآمد نہیں کرے گا, ہم باہر بھیجیں گے. آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اسپیشل ٹی وی اور یہ جو ڈیجیٹائزیشن ہے یا جو آن لائن بہت ساری چیزیں ہیں, ایک تو آپ نے بتایا, مطلب جس طرح آپ کی بات سے مجھے لگا کہ آپ لوگ اس کے حق میں ہیں, لیکن یہ جو ای ووٹنگ کا نظام ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کے پرابلمس تھے کہ پچھلی حکومت بھی کہتی تھی ای ووٹنگ کرنی ہے, تو آئی ڈونٹ نو آپ کا کیا موقف تھا, لیکن لگا نہیں کہ آپ نے بھی اسی انٹینسٹی سے اس کو کہا کہ نہیں ای ووٹنگ ہونی چاہیے. تو کیا آپ ای ووٹنگ کے حق میں ہیں؟ اصولی طور پر ہم اس کے حق میں ہیں, لیکن پہلے ہم چاہتے تھے کہ کسی جگہ پر تجربہ تو کر لینا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہاں تو ہاسپٹل میں ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے اور بجلی چلی جاتی ہے. صحیح بات ہے. ہاں جی, تو یہاں تو بجلی نہیں ہے, پھر یہاں کا نظام جتنا مفلوج کیا جاتا ہے. تو ہمارا یہی خیال ہے کہ جس طرح انڈیا میں ایک ایکسرسائز تو کیا گیا لیکن فیز وائز کیا گیا. آپ یہاں بھی اگر ایک بلدیات میں شروع کر لے کسی علاقے میں, اس وقت تو یعنی اس نظام پر آدمی کیسے اعتماد کر لے کہ گنتی نہیں کر سکتی یہ حکومت کہ کراچی کی آبادی کتنی ہے, لاہور کی آبادی کتنی ہے, پشاور کی آبادی کتنی ہے. ابھی مردم شماری ہوئی, پورا نظام اس مردم شماری وہ بھی میں ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی, ڈیجیٹل, اور اس کے باوجود بھی لوگوں کے اعتراضات ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مردم شماری پر شدید تحفظات ہے. کہیں آبادی میں بہت زیادہ اضافہ اور کہیں آبادی میں بڑھ گیا. تو یعنی یہ کوشچن ہے کہ کیا وہاں کے لوگ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں اور یہاں کے لوگ بچے پیدا نہیں کرتے ہیں. تو یہ تو ایک شرمناک, اس لیے اس حکومت کے کسی کام پر اعتماد نہیں ہو سکتا ہے. تبھی ہم نے کہا کہ ای ووٹنگ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کہاں تجربہ کر کے دکھاؤ کہ آپ کر سکتے ہیں, اس کے بعد ہم دیکھیں گے. صحیح. اچھا, مولانا مودودی نے جماعت اسلامی بنائی, اور میں نے یہ سوال پہلے بھی کسی مہمان سے جماعت اسلامی کے کیا. بالفرض مولانا مودودی آج ان کو اللہ تعالیٰ ایک اور موقع دیتا ہے کہ وہ دیکھ کے آئیں کہ بھئی اس وقت جماعت اسلامی کیا, بالفرض ہائپوتھیسس, کیا وہ اس وقت کی جماعت اسلامی کی پروگریس سے خوش ہوں گے یا مایوس ہوں گے؟ دیکھیں, خود مولانا مودودی کی حیات میں جب لوگ اس پروگریس کی بات کرتے تھے نا جی, وہ اس پہ تبصرہ کرتے تھے کہ تمہاری نگاہوں میں پروگریس کا جو پیمانہ ہے وہی ہے جو مغرب کا ہے. ٹھیک ہے. ہماری نگاہوں میں پروگریس اور ترقی کا پیمانہ وہی ہے جو قرآن نے دیا ہے. اس کے حساب سے چلیں جج کر لیتے ہیں. یعنی اگر آپ کا رب آپ سے راضی ہے آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں, اور آپ نے اخلاص کے ساتھ ایک عمل کیا ہے اور وہ قبول ہوا ہے, آپ کامیاب ہے. نتیجہ پر مولانا مودودی بھی فرماتے تھے کہ کوئی پیغمبر مکلف نہیں ہے تو ایک امتی بھی مکلف نہیں ہے. اس لیے آج مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک ہے وہ ایک گلوبل سطح پر نظر آ رہی ہے. اور آپ کی یونیورسٹی ہو, آپ کے کالجز ہو, آپ کی لائبریریاں ہو, آپ کا کوئی ایسا سیمینار ہو, میرے خیال میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی ہے جہاں اسلامی نظام بحیثیت نظام کو لوگ ڈسکس نہیں کرتے. مولانا کا پیغام یہی تھا کہ یہ ایک مکمل نظام ہے. اور مولانا نے 1946 میں جس طرح کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ منظم ماسکو میں بھی نہیں ملے گا اور سرمایہ دارانہ نظام آپ کو واشنگٹن میں, آج وہی دن آیا ہے. اب دیکھیں نا, لوگوں نے ٹرکوں میں گوبر رکھ کر IMF کے دفتر کے آگے رکھے ہیں کہ تمہارا نظام اس گوبر کی طرح بدبودار نظام ہے, اور کہ منظم تو آج کہیں ملتا نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اسلامی تحریکوں کے درمیان ایک رابطہ ہے اور ایک گلوبل اسلامک مارچ جاری ہے, یہ کہیں حکومتوں میں ہے اور کہیں جد و جہد کے مراحل میں ہے. تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا مودودی کی تحریک دن بدن کامیابی کی طرف جا رہی ہے. لیکن آپ نے کہا کہ ہر طرف مولانا مودودی کے اثرات ہیں اور یونیورسٹیز اور ہر جگہ, لیکن ڈیجیٹل دنیا کے اندر چاہے وہ مذہبی لوگ ہوں جن کو لوگ سنتے ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل لوگ ہوں جن کو لوگ سنتے ہیں, ان کی بڑے جو لوگ ہیں جن کو فالو کرتے ہیں ملینز کے اندر تعداد ہے, ملینز کے اندر فالوورز اور سبسکرائبرز اور متاثرین.
بلکہ بہت سارے تو مذہبی شخصیات یوٹیوب سے بہت زیادہ ان کو فیم ملا اور اب لوگ ان کو سنتے ہیں. لیکن جماعت اسلامی کے پاس ایسی علمی شخصیات، چاہے وہ مذہب کے دائرے کے اندر ہو، چاہے وہ پولیٹکس یا اکنامکس کے دائرے کے اندر ہو، ان کی فالوورشپ چند ہزار کے اندر، چند سینکڑوں کے اندر ہوتی ہے. اس کو آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ کیوں پذیرائی نہیں ہے؟ دیکھیے، علمی شخصیات میں جب مولانا مودودی کی بات کرتے ہیں نا، وہ روز روز تو پیدا نہیں ہوتا ہے. جب زمانے کے لیے اللہ ضرورت ہوا، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی اور مولانا مودودی بھیجے گا. اس وقت تو اس زمانے کے لیے جو مولانا مودودی کا لٹریچر ہے، سیاست میں، معاشیات میں، اخلاقیات میں، زندگی کے ہر شعبے میں، وہ اس میں ایک رہنمائی موجود ہے. اور مولانا مودودی کے اس لٹریچر کے ساتھ اور بہت سارے ہمارے مفکرین کی اور علماء کا ایک بہت بڑا کام موجود ہے. باقی رہی یہ بات کہ بعض مذہبی شخصیات ایسے ہیں کہ جن کے جو فالورز ہے یا سننے والے بہت ہیں، یہ تقریباً اکثر وہی لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو بالکل غیر سیاسی رکھے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور بہت سارے ایسے موضوعات ہیں جس پر وہ بالکل بات نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو جس طرح ایک فقیہ کے طور پر پیش کرتے ہیں، تو لوگ پھر ان کو سنتے بھی ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی نہیں سمجھتا ہے کہ یہ میرے اس نظریات کے مقابلے میں کوئی بات کرتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں مسجد کو علماء کرام عموماً سمجھتے ہیں کہ میرا جو نمازی ہے ہر پارٹی کے لوگ ہیں، تو میں سب کو خوش رکھوں، تو سب کو خوش رکھے، تو ایسی بات کرتے ہیں کہ فضائل بیان کرتے ہیں یا زیادہ تر صحابہ کرام کے واقعات بیان کرتے ہیں، لیکن نظام پر وہ انگلی کم ہی رکھتا ہے، اس لیے کہ نظام کے فیسیلیٹیٹر یا ووٹر اور سپورٹر سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن اصولی طور پر میں اس کو ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اس ڈیجیٹل دنیا میں جانا چاہیے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب ہم نے اس پر فوکس کیا ہے. اور انشاءاللہ آپ کو کم عرصے میں ملیں گے کہ جماعت اسلامی بھی اس میں ایک نمایاں جگہ حاصل کرے گی. سر، سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرولنگ کا کلچر ہے، میمز بنتی ہیں اور لوگ اب تو بہت ہی مطلب واہیات قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ تک بھی پہنچتی ہوں گی کہ جو لوگ جماعت کے بارے میں کہتے ہیں، آپ کی شخصیت کے بارے میں کہتے ہیں، تو آپ اس کو کس طرح اچھا لیتے ہیں کہ ہاں بھائی بس ایک فن ایلیمنٹ ہے، یا آپ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں یا کسی سے کہتے ہیں اچھا تنقید کرو ذرا، اس طرح جس طرح انہوں نے ہماری تنقید کی ہے، ہماری میم بنائی ہے، مذاق اڑایا، اس طرح مذاق اڑاؤ؟ ہم نے اپنے کارکنان کو ہدایت کی کہ جھوٹ کے مقابلے میں جھوٹ نہ بولو. ہم نے ہدایت کی ہے کہ پروپیگنڈا غلط ہو، اس کے مقابلے میں غلط پروپیگنڈا نہ کرو. ہمارے ساتھ اتنا مثبت پیغام موجود ہے، ہمیں غلط پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اپنی بات کرتے رہے. وہ لوگ اگر جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ ان کا سارا پروگرام جھوٹ پر مبنی ہے، مصنوعی ہے، ناکام ہے، اور ظاہر ہے قالین کے نیچے بہت سارا ایک گند موجود ہے، اس پر انہوں نے قالین ڈالا ہے. آپ کے چاروں طرف آپ کے ساتھ روشنی ہے، آپ کے ساتھ خوشبو ہے، آپ کے ساتھ قرآن اور حدیث کا پیغام ہے، آپ کے ساتھ انسان کے روح کی تسکین کا بھی سامان ہے، اور جسمانی اور مادی اور طبی ترقی کے لیے بھی ایک بہت عظیم پروگرام ہے. اس لیے میں اپنے کارکن کو مشورہ دیتا ہوں کہ کوئی غلط طریقہ اختیار نہ کرے جس سے آپ ایک وقتی سیٹسفیکشن حاصل کرے. اگر آپ نے وضو بنانا ہے تو اس کے لیے ضرور صاف پانی کا انتظام بھی کرنا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، 2-3 بڑے پرٹیننٹ کویشچنز جو کہ ہر وقت جماعت اسلامی کے لوگوں سے کیے جاتے ہیں. ایک تو سر یہ کہ آپ کا لیڈیز میں بہت اچھا کام ہے، جو خواتین آپ کی بہت درس و تدریس بہترین، بہت اچھا. لیکن کچھ لوگوں کو اختلاف یہ ہے کہ آپ ان کو سڑکوں پر لے آتے ہیں، اور یہ تو بالکل اسلامی طور پہ بالکل غلط ہے کہ آپ سڑک کے اوپر نہیں لا سکتے. تو کوئی احتجاج ہو، کوئی پروٹیسٹ ہو، اس میں آپ کی خواتین بھی سڑکوں پہ ہوتی ہیں. اس کو آپ اس تنقید کو آپ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے، آج کل تو ایک پرامن جلسہ ہوتا ہے یا ریلی ہوتی ہے، لیکن احد کے میدان میں تو صحابیات موجود تھی نا، وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت مراحل تھے. اور آپ نے سڑک کی بات کی، وہاں اس زمانے میں تو سڑک بھی نہیں تھی. ہاں جی. تو اس لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر برے لوگ برائی سے باز نہیں آتے تو نیک لوگ نیکی سے کیوں باز آ جائے. اس لیے ہم ان تمام شرعی حدود جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور یہ معاشرے
کہ اصلاح کا ایک طریقہ ہے جلسہ کرنا، جلوس کرنا، تبلیغ کرنا، درس کرنا. میرے خیال میں اس میں حصہ لینا یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اس میں ضرور حصہ لینا چاہیے. ورنہ یہی پیغام ہوگا نا جی کہ خواتین کے حقوق کے لیے کچھ موم بتی گروپ نکلتے تھے، اور پھر وہ کیا کرتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ جناب شوہروں کے خلاف بغاوت کرو، اور گھروں کی چار دیواری کے خلاف بغاوت کرو، اور مسجد کے مولوی کے خلاف بغاوت کرو، اور یہ چادر اور یہ دوپٹہ کس نے تمہارے سروں پر رکھا ہے اس کے خلاف بغاوت کرو، اور یہ جو ہے مردوں کی بالادست سوسائٹی ہے اس کے خلاف بغاوت کرو. اس کے مقابلے میں ہمارے مائیں، بہنیں اور بیٹیاں نکلی، انہوں نے اپنے پردے اور اپنی عزت اور وقار کے ساتھ خواتین کے حقوق کے لیے اسی طرح آواز اٹھایا کہ خواتین کو حق دو، تعلیم میں حق دو، اچھی معیشت میں سیکیورٹی دو، ان کے لیے ٹرانسپورٹ میں بہترین انتظام کرو، ان کے لیے ہاسپٹل میں بیٹھنے، انتظار کرنے، انتظار گاہ بنانے کا، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خواتین کو ایک منفرد اچھی جگہ دے دو. اس کے مقابلے میں جب ہمارے وہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں نکلے سڑکوں پر تو پتہ چلا کہ وہ تو 2% بھی نہیں ہے، 98% خواتین تو وہ ہے جو حیا کے کلچر کے ساتھ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. تو آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اچھا، لاسٹ 2 کویشچنس سر. الخدمت کا آپ لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں، فلاحی کام ہوتا ہے. ایک آپ کے اوپر تنقید یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو کام ہے نا، یا جو بھی فلاحی کام ہے، وہ حکومت کو کرنا چاہیے، اور حکومت کی جو نیگلیجنس ہے، جو ان کی ال پرفارمنس ہے، اس کو آپ لوگ چھپانے کا باعث بن جاتے ہیں جب آپ یہ سارا کام کرتے ہیں. دیکھیے تو ایک تعصب کی بات ہے. ایک آدمی بھوک سے مر رہا ہے، پیاس سے مر رہا ہے، اور آپ اس کو پانی نہ دے، کھانا نہ دے، یہ تو حکومت کا کام ہے تو میں کیوں اس کو مرنے دو، تڑپنے دو. نہیں، حکومت پر تنقید کریں گے، بلکہ اچھی حکومت بنانے کی کوشش کریں گے. لیکن پیاسا انسان تو کیا، ایک پیاسا کتے کو بھی پانی پلانا ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو میں عرض کروں کہ اس وقت اگر الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت آغوش پروگرام کے زیر انتظام 20-25 ہزار بچوں اور بچیوں کی، یتیم بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، اگر ہم یہ نہ کرتے تو کون کرتا؟ اس طرح ہزارہا بچوں کو الخدمت میں اسٹریٹ سے اٹھا کر، جو وہ گلیوں اور کوچوں میں گندے کپڑے پہن کر کاغذات جمع کرنا اور گندگی کے ڈھیر سے خوراک کی چیزوں کو تلاش کرنا، اس کام میں لگ جاتے ہیں. ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے لوگوں نے اس کو اٹھایا، سکولز میں داخل کیا، بہترین تعلیم دلایا، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو آغوش کے ان سکولز میں داخل ہونے کے بعد ڈاکٹر اور انجینئر بن گئے. تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کا خدمت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کو گلے سے لگانا، یہ ہمارا فرض ہے. باقی جہاں تک حکومت کی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تو ہم وہ تو بتاتے رہتے ہیں، لیکن حل یہی ہے کہ بتانے کے ساتھ ساتھ حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کی ہم جدوجہد کریں، تاکہ پوری ریاست اور پوری حکومت الخدمت فاؤنڈیشن کی طرح لوگوں کی خدمت میں لگ جائے. سر، آپ کا میں نے کلپ دیکھا آپ کی بیٹی کے ساتھ، اور آپ کی بیٹی نے شکایت کی کہ بابا گھر پہ وقت نہیں دیتے، بابا تقریبات میں شرکت نہیں کرتے. آپ کو بالفرض دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے اور ریسٹارٹ ہو جائے آپ کی زندگی، تو کیا آپ پھر بھی چاہیں گے کہ ایکٹیو پالیٹکس پہ رہیں، یا آپ کہیں گے کہ نہیں، گھر والوں کا زیادہ کہ میں ذرا گھر والوں کے اوپر اب ذرا ٹائم دوں گا، سیاست سے میں نے توبہ کر لی؟ دیکھیے، میں عرض کروں کہ یہ جدوجہد ہے، اور اس جدوجہد میں قربانیاں دینی ہیں. میری بیٹی کی شکایت بالکل بجا ہے. میں آپ کے پروگرام کے ذریعے معذرت بھی کرتا ہوں، لیکن پاکستانیوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے گھر سے باہر رہنا، دن رات محنت کرنا، جدوجہد کرنا، یہ حالات کا تقاضا ہے. آپ نے کہا کہ اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملے، یہ پتہ نہیں ہمارے ہاں اس طرح سوال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس لیے کہ فتویٰ نہ لگ جائے مجھ پہ. اس لیے کہ ہمارے ہاں تو عقیدہ یہی ہے نا کہ ہم اٹھیں گے تو قیامت میں اٹھیں گے. اگر لگا دیا میں نے ساتھ، اگر لگایا میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے احساس ہے وہ یہی ہے کہ کاش میں ذرا زیادہ اچھی طریقے سے اپنا وقت تقسیم کر کے اس میں انصاف کے ساتھ ہر ایک کو اپنا حصہ دے تو اور اچھا ہوتا. لیکن بہرحال ایک مہماتی زندگی ہے، نظام کے خلاف لڑنا ایک بہت مشکل کام ہے، نظام کے ساتھ چلنا آسان کام ہے،
لیکن جو حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اس کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کے برابر اجر دے گا. من تمسک بسنت عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. تو یہ ایک سنت کون سی ہے جس کے زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ایک فرد کو 100 شہیدوں کے برابر اجر دیتا ہے؟ وہ اس نظام کو بدلنا. سب سے مشکل کام نظام کو بدلنا ہے اور ایک اچھے نظام کے لیے جدوجہد کرنا ہے. تبھی ایک بہت عظیم سنت ہے. یہی راستہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ میری بیٹی کی شکایت اپنی جگہ پر، لیکن میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ جب بڑھ جائے گی، اس کو پتہ چلے گا، تو وہ بھی میری اس جدوجہد میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلے گی. چلیں سر، بہت شکریہ. تھینکس فار یور ٹائم. آپ نے بہت سارے سوالوں کے بڑے زبردست جواب دیے. پوڈ کاسٹ آپ لوگوں نے بھی دیکھا. اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی کمنٹس ہوں، کوئی سوال ہوں سراج صاحب سے یا اس ایپیسوڈ کے حوالے سے، تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. بہت شکریہ.